वेलकम बैक। आगाज में खबर यह कि टांक और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI की अब ना जेल मुलाकातें होंगी ना उनसे मुज़ाकरात। हुकूमत ने 2 टोक ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज़ की तायीद करता हूँ। जेल में बैठा शख्स कन्फ्यूजन का शिकार है। जेल मैनुअल क्लियर है, मुलाकात में सियासी बात नहीं होनी चाहिए। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की तायीद करता हूँ। एक शख्स है जेल में जो मेगा करप्शन के केस में जेल में है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो मुज़ाकरात होंगे या मुज़ाकरात भी खत्म? इमरान खान के साथ तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर माइनस इमरान खान बात करना चाहते, अब इट्स आइदर पाकिस्तान और इमरान खान। एंटी फौज बयानियां, ये दुश्मन का बयानिया है। इनके बयान इंडिया में क्यों चलते हैं, अफगानिस्तान में क्यों चलते हैं, इनकी बहनें इंडिया और अफगानिस्तान को इंटरव्यूज की देती हैं, ये तमाम चीजें साबित है। ही इज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो मुलाकात बंद, कोई मुलाकात अब जेल की नहीं होगी। जेल मैनुअल, जेल रूल्स के अंदर आप सियासी गुफ्तगू अंदर नहीं कर सकते, आप अंदर रियासत के खिलाफ साजिशें नहीं कर सकते। आप जो काम कर रहे हैं, आपको लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, तीनों बहनों को, कि इंडियन चैनल्स पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात करना ना, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने देंगे सिचुएशन बाहर। ये आए पर्चे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी और कोई जेल के बाहर तमाशा नहीं लग सकेगा। पूछ रही हूँ, बैन लगेगा? आपने कहा बैन नहीं लगेगा, पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान साहब से प्रॉब्लम है। मैंने ये नहीं कहा कि बैन नहीं लगेगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी मैंने ये कहा कि ये एक लीगल इशू है, इस पे एक बातचीत हो रही है, देखते हैं। DG ISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। उसका बयान ही अब नहीं चलेगा। उसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। वक्त आ गया है कि इन्हें बगैर किसी लिहाज के जवाब दिया जाए। इस जहनी मरीज ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाया, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। DG ISPR ने कहा यह शख्स इस फौज की लीडरशिप को टारगेट करने को कहता है जिसने 8 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। ये एजेंडा सिर्फ उसका हो सकता है जो ये चाहता है कि फौज दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम की ढाल न बने। आइन का आर्टिकल 19 इजहार राय की इजाज़त देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। किसी को फौज के खिलाफ बोलने नहीं देंगे। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहा PTI का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानियाँ बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI की बहन ने भारतीय मीडिया पर जो बात की वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। आज से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा कभी नहीं किया। इस जहर आलूद माहौल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। फितरी रद्द-ए-अमल बिल्कुल ठीक है। खान साहब की हमशीरा ने इंडियन मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है, दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। मैं समझता हूँ कि ये एक टिपिंग पॉइंट आया है। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह कन्फ्रंट जो है इमरान खान साहब को नहीं। उनके एक MNA है शंदाना गुलजार, उन्होंने ये नारा गाया जिसकी आज तक किसी ने मजम्मत नहीं कही कि पाकिस्तान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर वो इस नारे से इख्तलाफ करते हैं तो उसको कंडेम करें, उसको डिसोन करें। किसी ने नहीं किया। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, वो बात पाकिस्तान के खिलाफ होती है, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ होती है, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के खिलाफ होती है। माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। कभी किसी ने, पंजाबी में कहते हैं कि पोले अल्फाज में किसी ने उनको कंडेम करने की कोशिश नहीं की। मुझे बताएं कि फौजी तनसीबात के ऊपर या कंटोनमेंट के ऊपर या कोर कमांडर के घर के ऊपर 78 साल तारीख में किसी सियासी पार्टी ने हमला किया था? आपने शहीदों के मुजस्समे मिसमार किए, आपने डांस किया। ये तो दुश्मन करता है। ये सारा माहौल जहर आलूद किया है, वो PTI ने जहर आलूद किया है। अगर आज जो है जबान जो बोली गई है वो इसलिए मैं उसको कहूंगा ठीक बोली गई है। ये अल्टीमेट कुदरती और फितरी जो है रद्द अमल था जो आज दिया गया है। बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये इश्तियाल अंगेजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ माइनस बानी PTI नहीं बल्कि माइनस एवरीवन होगा। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा अफवाज और पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई बहुत ज़रूरी है।
کہ جو لوگ ہیں گھٹیا باتیں کرنے والے تصادم کے لیے لے کے چل رہے ہیں، اس کو بھی جیل کی کالی کوٹری میں ایسی جگہ لے گئے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. ایسی خودکشی کی تیاری ہو رہی ہے. مائنس ایوری ون ہوں گے. اب بین، ڈسکوالیفیکیشن، گورنر راج، 9 مئی کے کیسز، 9 مئی کے بزدل بھگوڑے جو چھپے ہوئے کے پی کے اندر پنجاب سے، وہ وی لاگرز نیشنل انٹرنیشنل، افغانستان اور ہندوستان کی بات کرنے والے، ان سب کی لسٹ آپ بنا لیں اور اس پہ منڈے آنورڈ ٹک ہونا شروع کر دیں. رنگ دینا چاہتے ہیں زبان کی بنیاد پہ، اور خودکشی سیاسی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن تلوار اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ سی ایم اگر رسپانسبلٹی سے ہٹکے گا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اب یہ لسانی بنیاد پہ اس کا ڈرامہ کر رہے ہیں. اس دورائے پہ لا کر یہ چاہتے ہیں ایک کلیش ہو، اس کلیش کے اندر یہ سیاسی خودکشی کریں، شہید ہو اور گورنر راج لگے اور آپریشن ہو. اور جن کو یہ کرنی ہے لسانی بنیاد پہ ایک آگ لگانی ہے، ہندوستان کا بقیہ کام کرنے کی کوشش ناکام کرنی ہے، تو اس کا جواب آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا. تحریک انصاف سے مذاکرات کے امکان نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی. بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی صورتحال کو خرابی کی جانب لے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کی تائید صرف حکومت نہیں بلکہ ہر پاکستانی کر رہا ہے. موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے، جو کچھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں. مذاکرات کے لیے آپ لوگ اب بھی تیار ہیں یا نہیں؟ جی اس کے امکانات نہیں ہیں. حساس ادارے کے متعلق اگر آپ اس قسم کی مہم جوئی کریں گے اور اس حساس ادارے کی جو کمانڈ ہے اس کے متعلق آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. جو وہ بات کرتے ہیں اس کی انڈین میڈیا تائید کرتا ہے، جو انڈین میڈیا بات کرتا ہے اس کی ان کا ٹویٹر جو ہے وہ تائید کرتا ہے. حکومت کی طرف سے 5 ڈے ڈیلے ہوا، نوٹیفیکیشن کیوں ڈیلے ہوا؟ یہ بالکل ڈیلے نہیں ہوا، لیکن باہر بیٹھے لوگوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں، اب دیکھیں یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. گورنر راج کے پی کے میں کیا لگایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے، لیکن اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ملاقات ہو تو معاملات بہتر ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے. یہ وقت ہے ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جمہوریت پسند قوتیں تناؤ ختم کرائیں. یہ وقت ہے سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جگہ دیں اور اعتماد کا فقدان ختم کریں. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. بلوچستان کے علاقے سوئی میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت 100 سے زائد افراد نے ہتھیار میر آفتاب احمد بگٹی کے حوالے کیے. نور علی چاکرانی نے فتنہ ہندوستان کے خلاف چاکرانی امن فورس قائم کرنے کا بھی اعلان کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کمانڈر اور دیگر رہنماؤں کو قومی دھارے میں شامل ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہتھیار ڈالنے والوں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کر امن کے سفر کا آغاز کیا ہے. یہ واضح پیغام ہے کہ ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے. بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں. ہتھیار پھینک کر آئین پاکستان تسلیم کرنے والوں کو گلے لگانے کا عمل جاری ہے. جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی. امریکی سفیر نے انسداد منشیات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے ہر ممکن ٹیکنیکل معاونت کی پیشکش کی. محسن نقوی نے کہا غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے ہماری واضح پالیسی ہے. ایئرپورٹس پر منشیات کیسز کی نشاندہی اولین ترجیح ہے. ملک کے تمام ایئرپورٹس پر جدید ترین سکیننگ مشینز نصب کی جا رہی ہیں. انسداد منشیات کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کر رہے ہیں. محسن نقوی نے کہا افغانستان سے آج بھی منشیات درجنوں ممالک میں پہنچ رہی ہے اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر نیشنل نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر جلد قائم کیا جائے گا. پاک امریکہ تعلقات خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے انتہائی اہم ہے. تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ANF کی کارکردگی کو سراہا. انہوں نے کہا پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ہر شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے. افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر آسٹریلیا نے افغان چیف جسٹس اور 3 وزراء پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں. آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے یہ پابندیاں افغانستان میں بگڑتی انسانی صورتحال کے باعث لگائی گئی ہیں.
افغان طالبان کے اقتدار میں خواتین اور لڑکیوں کو حقارت اور حقوق سے محرومی کا سامنا ہے۔ جن 4 عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی گئیں وہ خواتین کی تعلیم، روزگار اور نقل و حرکت کی آزادی محدود کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہید نے 1965 اور 71 کی جنگوں میں اپنی جاں فشانی، وطن سے بے لوث محبت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ میجر شبیر شریف واحد فوجی جوان ہیں جنہیں بالترتیب 2 سب سے بڑے فوجی اعزازات نشان حیدر، ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں GOC لاہور میجر جنرل محمد فیصل غفار رانا نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں میجر شبیر کی ہمشیرہ نے بھی بھائی کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج نے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کی 45ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف نے شہید کو قوم کا قابل فخر ہیرو قرار دیا۔ میجر شبیر شریف شہید نے 1965 کی جنگ میں ستارہ جرت بھی حاصل کیا۔ 1971 میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پر دشمن کے حملوں کو دلیری سے ناکام بنایا۔ میجر شبیر شریف نے دشمن کے میجر نارائن سنگھ کو بہادری سے مار گرایا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد ٹینک تباہ کیے، آخری دم تک مورچہ سنبھالے رکھا۔ میجر شبیر شریف نے بھارتی ٹینک کا شیل لگنے سے جام شہادت نوش کیا۔ پاک افواج نے شہداء کو سلام پیش کیا، کہا قومی سلامتی ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ قوم کی یاد میں زندہ رہیں گی۔ لودھرا کے علاقے دھنوٹ میں 7 سالہ بچہ ریحان کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عرفان ریحان سے۔ جی عرفان۔ جی یہ افسوسناک واقعہ صبح سویرے ناشتے کے ٹائم واقعہ ہے، جہاں پر 7 سالہ ریحان بچہ معصوم اپنے والدین کے ہمراہ ناشتہ لینے کے لیے جا رہا تھا، کھلے مین ہول میں جو ہے گر کر جہاں بحق ہو گیا ہے۔ تاحال جو ہے ریسکیو آپریشن کے ذریعے بچے کو نکال کر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں شفٹ تو کر دیا گیا، لیکن وہ جان بار نہ ہو سکا۔ والدین کی رو رو کر انصاف کے لیے جو ہے دعائیاں تھی کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے تاحال جو ہے کوئی بھی نہیں یہاں پہنچ سکا۔ جی عرفان ریحان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ سکھ فار جسٹس نے بھارت کو امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تنظیم کے رہنما گرپتونت سنگھ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام خط میں بھارت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ کہا کہ بھارتی ایجنسیز بیرون ملک قتل کی سازشوں میں ملوث ہیں۔ بھارت میں سکھوں پر سیاسی و مذہبی جبر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھارتی شہریوں پر سخت سفری پابندیوں اور سکھ برادری کو استثناء کی سفارش کی۔ بھارتی آؤٹ سورسنگ کمپنیز پر ویزا فراڈ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سفری امیگریشن پابندی کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔